بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وبلغنا علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بازر غطوی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم غسار زماں، سید سروراں
حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ طلبگار ہے اللہ کے فضل کے اور اس کی رضا کے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی رسالت اور خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا ہے، اور خلفائے راشدین کی خلافت کا بھی، خلفائے راشدین کی ترتیب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی المرتضی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ پیکر شرم و حیا اور نگاہ فراست کے مالک تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت پائی تھی، حضور پر وحی اترنے کی کیفیت کو دیکھا تھا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے تم نے جس کو مقتدا بنا لیا ہدایت پالو گے، مگر جس کو نوید فراست ملی، جس نے موافقت وحی کا مرتبہ پایا، جس کی زبان الہام و تحدیث کا مرکز بنی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی تو نہ تھے مگر سارے کلام تھے، اس امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کی نظر کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں دوران خطبہ لشکر کے امیر کو ہدایت دیتے رہتے تھے، دشت و جبل کی وسعتیں نگاہ عمر کے سامنے سمٹ جاتی تھی، آپ کی فہم و فراست نے اس امت کو بہت کچھ دیا ہے۔ عہد عمر کی تہذیب، قانون، معیشت، عوام کی خوشحالی اور فتوحات کی وسعت کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو آج دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عمر بن ہشام
یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کے مسلمان ہونے کے لیے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بالاسنان بعمر بن الخطاب او العمر بن ابی حشام، کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھ کو پیارا ہے اس سے اسلام کو عزت دے۔ صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ راستے میں صحابی رسول نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہا عمر اتنی غضبناک حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، دین اسلام کی شمع کو بجھانے جا رہا ہوں۔ صحابی رسول نعیم بن عبداللہ نے کہا، اے عمر وہ اللہ کا محبوب ہے، تو اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اے عمر تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، سیدھے اپنی بہن کے گھر میں گئے۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ عمر نے جا کر دستک دی، آپ کی بہن نے پوچھا کون؟ گرجتے ہوئے کہا میں عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ عمر اندر آئے اور کہا تم کیا کر رہے تھے؟ آپ کی بہن نے بڑے حوصلے سے کہا، بڑی دلیری سے کہا کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ جب شدید زخمی ہو گئی تو آپ کے شوہر سعید بن زید نے آپ کو بچانے لگے تو حضرت عمر نے ان کو بھی شدید مارا اور لہو لہان کر دیا۔ دونوں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اب تو اسلام کا دامن چھوڑ دو گے؟ آپ کی بہن نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عمر نے حیران ہو گئے کہ آج تک میری بہن میرے آگے نہیں بولی، لیکن اسلام کا نشہ ہی ایسا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے استقامت اتنی آ گئی ہے، جذبہ اتنا آ گیا ہے کہ حضرت عمر حیران رہ گئے ہیں کہ میری بہن آج تک میرے آگے اس طرح نہیں بولی جس طرح آج بولی ہے۔ حضرت عمر نے کہا جو کتاب پڑھ کر آپ کے اندر اتنا جذبہ آیا ہے، اتنی استقامت آئی ہے، وہ کتاب تو ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ آپ کی بہن نے کہا وہ کتاب پاک ہے، تو پلیت ہے، تو مشرک ہے، تو نجس ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مت چھو مگر پاک صاف ہو کر۔ آپ کی بہن نے کہا غسل کرو۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر آپ کی بہن نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ظاہری بدن کو پاک کرنے کا انتظام میں نے کر دیا ہے، اب دل کو تو صاف کر دے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ آپ کی بہن نے آپ کو قرآن کریم دیا، آپ نے قرآن کریم کھول کر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ کی طبیعت میں انقلاب آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے یہ کتنا اچھا کلام ہے۔
ادھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، وہ سامنے آ گئے اور کہا آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے، اے عمر تیرے دل کی سیاہی کو دھو دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بارگاہ رسالت میں لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچے۔ اس وقت حضور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ دروازہ کھلا، صحابہ نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے میں کھڑے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہیں، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم استقبال کرتے ہیں، اگر عمر کی نیت بری ہے تو میں آج اپنی تلوار کے ساتھ اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو، آنے دو عمر کو، میں نے خود ہی بلایا ہے، میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ جب دروازہ کھلا حضرت عمر فاروق اندر آئے، حضور نے چادر کو پکڑ کر جھٹکا دے کر کہا اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جس وقت حضرت عمر نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے مکہ کی پہاڑیاں جھوم اٹھی، مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ جو ابو جہل نے آپ کو تلوار دی تھی وہ تلوار ٹوٹ گئی، وہ گر گئی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا تھا تو کفر کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، باطل کی دیواریں ہل گئی، مشرکین مکہ کے گھروں میں آگ لگ گئی، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کے گلشن میں بہار آ گئی، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عمر عطائے خدا ہے، دعائے مصطفیٰ ہے، نبی علیہ السلام نے مانگا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہیں۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 11 میں حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارکباد ہو۔ یعنی عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والے بھی خوش ہو گئے، زمین والے بھی خوش ہو گئے، عرش والے بھی خوش ہو گئے، فرش والے بھی خوش ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کوئی مسلمان کعبہ میں جا کر نماز نہ ادا کر سکتا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ میں نعرہ تکبیر بلند کیا تو کفار اپنے گھروں سے تلواریں لے کر نکل آئے، کفار اپنے گھروں سے تلواریں لے کر نکل آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنانا چاہا۔ آپ نے ڈٹ کر سب کا مقابلہ کیا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے ساتھ آ کر مقابلہ کرے۔ سب سے پہلے جس نے کعبۃ اللہ میں اللہ کے نام کو بلند کیا، سب سے پہلے جس نے کعبہ کی فضاؤں کو خوش کیا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو ہم مصلی نہ بنا لیں، تو اللہ نے قرآن بھیج دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ احکام حجاب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی ازواج کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ ان کو پردہ کا حکم دیں۔ تو اللہ نے قرآن بھیج دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب تم نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کی اور سے مانگو۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں جوے اور شراب کا دور عام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں جوے اور شراب کے بارے میں ہدایت دیں کہ یہ چیزیں مال کو ضائع کرنے اور مال اور عقل کو ضائع کرنے والی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن بھیج دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم۔ یہ آپ سے جوے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہیے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نشہ کی حالت میں نماز پڑھا دی اور قرآن غلط پڑھا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، تو اللہ نے قرآن بھیج دیا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا۔ پس جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایک اسرائیلی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم پر وحی کون لاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبرائیل۔ اس نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے، وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن بھیج دیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ عمر کی زبان پر جب بھی کوئی کلمہ آیا وہ عین حق و ثواب تھا اور ان کی فکر اور رائے وحی کے موافق اور کلام الہی کے مطابق تھی۔ روم کے بادشاہ نے ایک آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے ارادے سے بھیجا۔ جب وہ مدینہ شریف آیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے مسلمانوں کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اس کا یہ خیال تھا کہ جس طرح روم کے بادشاہوں کے محل ہیں اسی طرح مسلمانوں کے بادشاہ کا بھی محل ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے، وہ تو صحرا میں ایک درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ وہ قاصد جو حضرت عمر کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا وہ وہاں پہنچا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے نیچے اپنا درہ رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ تو وہ شخص حیران رہ گیا، یہ ہے وہ شخص جس سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ڈرتے ہیں، یہ ہے وہ شخص جس کے ڈر کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو اپنے محلات میں نیند نہیں آتی۔ اس نے قتل کے ارادے سے اپنی تلوار نکالی اور قتل کرنے لگا۔ اخرج اللہ من الارض اسدین، اللہ نے زمین سے 2 شیر نمودار کر دیے۔ وہ ڈر گیا، اس نے تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے غلامی مصطفیٰ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ 26 ذوالحج 23 ہجری کو ابو فروز لولو غلام مجوسی نے آپ پر کھنجر کا وار کیا۔ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔
آپ زخم کی وجہ سے گر گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن بعد انتقال کیا۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہفتہ کے دن دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔